لیکچر نمبر 216 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم فتح مکہ کے بعد کے کچھ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم سریہ بنی جزیمہ بیان کریں گے۔ یہ کیوں سریہ شہرت پا گیا؟ حالانکہ عام سریہ تھا۔ اصل میں اس سریہ میں کچھ اہم واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا اہمیت اختیار کر گیا۔ ہوا یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں غلطی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو شہرت ہو گئی، اور اس ضمن میں کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ تو سریہ سے پہلے نا نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے نا کھانے کا ایک لقمہ لیا ہے جسے حیض کہتے ہیں نا، حیث، کھجور، پنیر اور گھی ملا کر بنا ہوا کھانا، تو اس کا ذائقہ بڑا لذیذ لگا۔ تو فرمایا جب میں نے اس کو نگلا نا تو وہ میرے حلق میں پھنس گیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ ڈال کر اس لقمے کو باہر نکالا۔ حضرت ابوبکر صدیق پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خواب سن کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کچھ نہ سریہ یعنی کہ دستہ بھیجیں گے جنگ کے لیے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو پسند آئیں گی اور آپ اس میں کچھ ناپسندیدہ باتیں ہوں گی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ اس سریہ میں روانہ ہو کر اور ناپسندیدہ چیزوں کو ختم کریں گے۔ یعنی کہ آپ سریہ بھیجیں گے تو سریہ بھیجنا تو اچھی بات ہے نا جہاد کے لیے، لیکن اس میں ایسے ہے جیسے وہ کھانا بڑا لذیذ ہے لیکن وہ لقمہ اٹک گیا، یعنی کہ اس میں ناپسندیدہ باتیں بھی ہوں گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناپسندیدگی کو دور کریں۔ پھر ایسے ہی ہوا، نبی کا جو خواب تھا اور تعبیر بھی بتانے والے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عزا اور دیوی کو ڈھا کر واپس آئے نا اس کا بت توڑ کر، تو آپ نے انہیں نا بلایا اور بنو جزیمہ کی طرف بھیجا سریہ بنا کر، اور آپ کے ہمراہ نا 350 کا دستہ تیار کر کے ان کی قیادت خالد بن ولید کو دی اور روانہ کیا۔ اور اب یہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان المبارک میں جو فتح ہوا تھا مکہ، اور اب شوال شروع ہو چکا ہے سن 8 ہجری۔ چنانچہ نا یہ جو بنو جزیمہ تھا نا یہ کنانہ کی ایک شاخ تھی۔ اب نبی علیہ السلام نے جب ان کو روانہ کیا تو 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ ادھر پہنچے تو وہ بچارے سادہ لو انسان تھے، یہ روایت مختصر ہے، تو انہوں نے کہا سبانا سبانا، یعنی کہ ہم نے دین چھوڑ دیا، ہم نے دین چھوڑ دیا۔ اب وہ یہ کہنا چاہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ دین چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ انہوں نے پھر کچھ کو قیدی بنا لیا اور قید کرنا شروع کر دیا، کسی کو قتل کر دیا۔ ایک اور روایت ہے وہ ذرا تفصیل والی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی جزیمہ کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کس دین پر ہو، یعنی کہ اسلام کو قبول کیا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور دیکھیں یہ ہم نے مسجدیں بھی بنا رکھی ہیں اور اذان بھی دیتے ہیں۔
اب ہوا یہ کہ انہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ دے کر نا 350 کا ہتھیار اٹھا لیے تھے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ ہتھیار تم نے پھر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک دشمن قوم بھی ہے مسلمانوں سے ہٹ کر، تو ہم نے یہ سمجھا وہ آگے ہیں اس لیے ہم نے ہتھیار اٹھائے ہیں. اب وہ نا شش و پنج کا شکار ہو گئے. تو خالد بن ولید نے کہا اچھا ایسا ہے کہ اب تم نے ہتھیار اٹھا لیے تو مجھے تو شک ہو گیا ہے کہ تم ہم سے لڑنا چاہتے ہو، ہتھیار پھینک دو اور اپنے آپ کو ہماری قید میں دے دو. وہ کہہ رہے تھے ہم نے ہتھیار کسی اور کے لیے اٹھائے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے لیے اٹھائے ہیں. یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا. تو ایک بندہ نا جاہدم اس کا نام تھا، بنی جزیمہ ہی میں سے تھا، انہی کے قبیلوں میں سے. اس نے کہا اے بنو جزیمہ تم پر افسوس ہے، ہتھیار پھینکنے کا کیا مقصد اور تمہیں قید کرنے کا کیا مقصد؟ قید میں ہو گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، تمہاری گردنیں ماری جائیں گی. اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو کبھی ہتھیار نہیں رکھوں گا. تو کچھ لوگوں نے جہدم کو پکڑ لیا کہ یہ تو لڑائی چاہتا ہے، ہم تو اسلحہ کسی دوسرے کے لیے اٹھایا ہے، مسلمانوں کے لیے تو اٹھایا نہیں. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم قید اپنے آپ کو قیدی نہ کریں ان کا، تو قتل ہو جائیں ہم. تو انہوں نے ہتھیار، انہوں نے کہا جنگ ختم ہو چکی ہے، چنانچہ انہوں نے ہتھیار رکھ دیے. مسلمان جو تھے دلی طور پر ہتھیار رکھ دیے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی گرفتاری دے دو. تو بہرحال جہدم نے کہا مصیبت میں پھنس جاؤ گے، یہ گرفتاری نہ دو. لیکن انہوں نے بہرحال گرفتاری دے دی. پھر جب انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، سچے مسلمان تھے وہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان کے پیچھے سے مشکل یعنی کہ رسی سے باندھ دو، ان کو باندھ دیا گیا. پھر کہا کہ نا ہر مجاہد دو دو بندے اپنی قید میں کر لے، چنانچہ ان کو قید میں بھی کر لیا گیا. اب جب ان کو رسیوں سے باندھ دیا، قید بھی کر لیا، تو انہوں نے سما و طاعت کا کہہ رہے تھے. اب رات کا آخری پہر ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی کہ جو کسی کے پاس قیدی ہے وہ اس کو قتل کر دے. اب یہ سننا تھا کہ بنو سلیم جو قبیلہ تھا خالد بن ولید کے ساتھ، انہوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کر دیا، جبکہ مہاجر اور کچھ انصار تھے انہوں نے اپنے قیدیوں کو رہا کر دیا اور انہیں کچھ نہیں کہا. کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قدم ان کو مناسب معلوم نہیں ہوا کہ جب ہتھیار پھینک دیا ہے، انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی ہے، رسیوں سے ہم باندھ لیا ہے، تو اب ٹھیک ہے بعد میں تفتیش ہوتی جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلتے ہیں، وہ فیصلہ کر لیں گے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پچھلے پہر یہ کہا کہ ان کو قتل کر دو، تو قتل کر دیا. اب یہ معاملہ بڑا وہی ہوگی نا بات کہ لقمہ نگلا نہیں گیا، ناپسندیدی والی بات ہوگی نا، جو چیز آپ نے ناپسند کی وہ ہوئی. تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حکم دیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ادھر، حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے قیدی کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اور میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اپنے قیدیوں کو قتل نہیں کرے گا، ہم نے قتل کرنے کی بنیاد پر انہیں قید نہیں کیا تھا، تفتیش کرنی ہوتی رہے گی. ابن عمر نے بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی لیکن مانی نہیں، اور انہوں نے اپنا قیدی رہا کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں پسند کرتا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی پرہیزگار آدمی تھے، کہ
جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا اور اس کا سارا سامان مجھے دے دیا جائے، میں ایک بے گناہ قیدی کو قتل کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے رہا کر دیا۔ اسی طرح ابو حذیفہ نے نا کہ آزاد کرتا ہے غلام ہے سالم، انہوں نے خالد سے بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسئلے میں بات چیت بھی کی، ارے قتل کا معاملہ تھا تو، لیکن وہ بحث تکرار ہوئی، وہ کسی ٹکانے پر بات نہیں پہنچی۔ تو وہ ایک بندہ نا بنو جزیمہ کا بھاگ کر نبی علیہ السلام تک پہنچ گیا اور انہوں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھی کہ بھی دو بندوں نے شدید مخالفت کی، عبداللہ بن عمر اور سالم نے، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے ادھر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مخالفت کی ہے، جو یہ حلیہ بتا رہا ہے نا وہ تو میرا بیٹا ہے، انہوں نے حلیہ بتایا نا کہ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہے نا وہ سالم ہے، حضرت عمر کی فراست تھی، انہوں نے حلیہ سن کر ہی پہچان لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ تو اب سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہے، وہ بھی اسی جنگ میں شریک تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خالد بن ولید نے رات کے تیسرے پہر کہا نا کہ قتل کر دو، تو میں نے بھی نا یہ اٹھا اور اپنے قیدی کو قتل کرنے لگا، تو اس نے کہا ٹھہرو، جو کام کرنا ہے تم بعد میں بھی کر سکتے ہو، پہلے اپنے دائیں بائیں تو دیکھ لو۔ کہتے انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو مہاجرین انصار نے اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے نہیں مانی تھی، یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا جاؤ تم کو بھی میں نے چھوڑ دیا۔ پھر یہ بھی تو فرمایا کہ تم نے تو ہمیں چھوڑ دیا، لیکن بنو سلیم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ بنو سلیم نے نا تمام قیدیوں کو قتل کر دیا تھا اپنے جو ان کے پاس موجود تھے۔ اب خالد بن ولید انصار سے ناراض ہوئے، تو لیکن نا انصار و مہاجرین اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے ان کو پکڑا ہے، قیدی کیا ہے، ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں، وہ کہہ بھی رہے ہیں ہتھیار ہم نے کسی اور کے لیے اٹھایا تھا، تفتیش ہو جائے تو قتل کریں گے نا، پہلے کیوں کسی کی جان لینی؟ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات پر اصرار کر رہے تھے۔ ابو قتادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اپنے قیدی کو رہا کر دیا، انہوں نے کہا خالد اللہ سے ڈر جاؤ، تمہیں بھی بالآخر مرنا ہے، یہ لوگ تو مسلمان ہیں۔ تو آگے سے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا اے ابو قتادہ آپ نہیں جانتے ان بندوں کو، یعنی کہ ان کا یہی ذہن تھا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں۔ اب فیصلہ تو نبی علیہ السلام کی عدالت میں ہونا تھا، یعنی کہ وہی بڑی عدالت تھی، اس سے بڑی تو عدالت کوئی نہیں، تو وہی آ جاتی تھی۔ وہ ہوا یہ کہ ساری رپورٹ جب آپ کو ملی تو آپ جسم رحمت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہاتھ بلند فرمائے اور دو بار کہا کہ اللہ خالد بن ولید نے جو کام کیا میں اس سے بڑی ذمہ ہوں، اے اللہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا میں اس سے بڑی ذمہ ہوں، یعنی کہ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید نہیں کی، بات بھی ایسی ہی تھی۔ تو پھر آپ نے نا ایک اور واقعہ بیان کیا تو آپ رو پڑے، ہاں جی، وہ بڑا بھی دلچسپی واقعہ، دکھی بھی ہے، وہ ہے عشق کا واقعہ۔ ہوا یہ کہ ایک آدمی قید تھا، تو اس نے لشکر والوں سے کہا کیا تم میں سے وہ ایک آدمی وہ نہیں جسے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں کوئی لڑنے لڑنے کے لیے ادھر نہیں آیا، میں تو ایک عورت کے لیے آیا تھا اس سے ملنے، تو تم نے مجھے بھی قید کر دیا، یعنی کہ غالباً بنی جزیمہ میں سے نہیں تھا وہ، جیسے نہیں ہوتا چھاپا پڑتا ہے تو جو جوا نہیں کھیل رہا ہوتا اس کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہی حساب اس کا ہوا،
یہ کوئی ادھر آیا لڑکیوں کے چکر میں ہے، لڑکی کے چکر میں وہ خالد بن ولید پہنچ گئے، وہ اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس نے کہا کہ جو تم نے سلوک کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، لیکن مجھے وہ عورت دیکھنے کی، لڑکی دیکھنے کی مجھے اجازت دو۔ انہوں نے کہا جاؤ اجازت ہے۔ چنانچہ وہ عورت کے پاس گیا، اس نے کوئی شعر بولے، تو یہ شعر جب اس نے بولے تو اس کے عشق میں کہے تھے اس نے اشعار، تو وہ عورت طرف اٹھی، تو اس نے بھی کہا میں تم پر فدا ہوں، میں بھی تم پر فدا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک قیدی نا نوجوان، یہ نا ابن ابی حدر کا بیان ہے، کہتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب سب کو گرفتار کیا تو اس میں ایک نوجوان جو کہ میرا ہم عمر تھا، تو اس کو بھی باندھا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، تو اس کے قریب کچھ عورتیں اکٹھی بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی کہ اے نوجوان، میں نے پوچھا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے رسی میں باندھ کر تھام لے چلو اس عورتوں کے پاس، میں جا کر ان سے بات کر لوں، پھر جو قتل کرنا تم مجھے کر دینا۔ کہتے میں نے کہا یہ تو بڑا آسان مطالبہ ہے۔ میں اسے پکڑ کر لڑکیوں کے پاس یا عورتوں کے پاس لے گیا۔ اس نے جا کر وہاں پر نا اپنی کوئی محبوبہ کو خطاب کیا اور ادھر اشعار پڑھے، ادھر اس کی محبوبہ نے بھی اس کو جواب دیا اور اس کے لیے درازی دعا کی۔ بعد میں اسے پکڑ کر لائے وہ پیچھے، اور انہوں نے اس کی قتل کر دیا۔ عورت دوڑتی دوڑتی آئی، اسی پر گری، تڑپ تڑپ کے وہ بھی مر گئی، وہ عورت یا لڑکی بھی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام کو جب یہ واقعہ بھی بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی تم میں ترس کھانے والا آدمی نہیں تھا؟ یعنی کہ یہ معمولی بات، اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو اس کی سزا یہ تھوڑی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے اور سب باتوں کا اظہار ہوا، تو نبی علیہ السلام نے بڑا خالد کو کہا کچھ نہیں، ان کے سامنے بنا ہاتھ بلند کر کے تو کہا یا اللہ جو خالد بن ولید نے کیا ہے میں اس سے بڑی عظمہ ہوں، بیزار ہوں۔ اب فیصلہ تو آپ کا آ گیا، اب خالد بن ولید کو اپنی پڑ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ واقعی معاملہ مجھ سے غلط ہوا ہے۔ اب پھر آپ نے نا حضرت علی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ، تو یہ دیت کیونکہ وہ ناحق قتل ہوئے ہیں تو اب یہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ غلط فہمی میں قتل ہوا ہے، تو تم جا کر جتنے قتل ہوئے ان کی دیت ادا کرو۔ چنانچہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک بندے کی 100 اونٹ، پتہ نہیں کم زیادہ جو بھی ہے، وہ گئے بہرحال، تو بنو جزیمہ کے لوگ بے گناہ مارے گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے نا حضرت علی کو بھیجا، حتیٰ کہ فرمایا کہ علی ان لوگوں کی طرف جا کر ان کے معاملے پر نظر ڈالو اور جاہلیت کے معاملے کو اپنے قدموں تلے رون ڈالو، یعنی کہ اگر کوئی ناحق قتل ہوا ہے تو اس کی دیت ادا کرو، تو مقتولین کے ورثاء کو خون بہا ادا کیا جائے اور جو ان سے مال غنیمت لیا ہے وہ واپس کیا جائے۔ چنانچہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور انہوں نے دیت ادا کی تو کم پڑ گئی، ظاہر قتل زیادہ ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کی طرف قاصد دہرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیت کے جو اونٹ ہے وہ کم پڑ گئے ہیں یا جو بھی مال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا پھر قرض لیا یہ ابن ابی ربیعہ سے، صفوان بن امیہ سے اور حویتب سے، تینوں سے قرض لیا اور دیت آپ نے ادا۔ یہ ہوتا ہے انصاف، ہے جی۔ اور آپ کو بڑا ویسے دکھ بھی ہوا، اور لیکن حضرت جو ہے نا خالد بن ولید بھی اپنا چھپے چھپے پھیرتے رہتے ہیں، ان کو شرمندگی ہوئی۔ اچھا دیکھیے جو ایمان قبول کر لیتا تھا نا تو وہ بس آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلنے ہیں۔ ابھی خالد بن ولید رضی کوئی بحث نہیں کی کہ میرے سے غلطی نہیں ہوئی یا میری کوتاہی نہیں ہے۔ جب آپ کا فیصلہ آ گیا تو یہاں وحی آ جاتی ہے، اگر آپ کا بھی فیصلہ ہو تو پھر وحی آ جاتی ہے، وہ کوئی وحی نہیں آئی۔
اس کا مطلب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوتاہی ہوئی ہے اور آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، فرمایا علی کیا کر کے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک مسلمان قوم تھی، ان کے میدانوں میں مسجدیں بنی ہوئی تھی، ادھر اذانیں دی جا رہی تھیں، غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اسلحہ کسی اور دشمنی کے لیے اٹھایا تھا، تو خالد بن ولید نے بھی جان کر ایسا نہیں کیا، انہیں بھی غلط فہمی ہوگی اور معاملہ یہاں تک پہنچا، تو میں نے تو دیت بھی ادا کیا، حتیٰ کہ وہ برتن جس برتن میں ان کا کوئی کتا پانی پیا کرتا تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ برتن چھوٹا سا جس میں کتا پانی پیتا ہے یا دودھ ان کو پلایا کرتے تھے، میں وہ بھی واپس کر کے آیا۔ اللہ، آپ نے فرمایا اصبت و احسنت، تم نے بالکل ٹھیک کیا، اچھا فرمایا، معاملہ کیا۔ اور فرمایا میں نے خالد کو قتل کرنے کا حکم تو نہیں دیا تھا، میں نے تو انہیں کہا تھا صرف دعوت دینی ہے، آپ نے جاتے وقت کہا ہوگا نا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اللہ میں تیرے حضور خالد بن ولید کے اس کام سے بیزاری کا اظہار کرتا۔ اچھا اب معاملہ پھیل گیا، اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپتے پھر رہے تھے، وہ عبد الرحمن بن عوف سے ٹاکرا ہو گیا، اب عبد الرحمن بن عوف اور ان میں تلخ کلامی ہو گئی، انہوں نے کہا تم نے اپنا غصہ اتارا ہے، انہوں نے کہا تم نے اپنا مجھ پر اپنا بدلہ کر رہے ہو، آوازیں بلند ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے مطلب پرانی کوئی یادیں تازہ کی کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ہو جاتا نا انسان ہے۔ خالد بن ولید نے بھی ڈٹ کر جواب دیا، ادھر عبد الرحمن بن عوف نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس موقع پر آپ نے یہ الفاظ بولے تھے جو کہتے ہیں نا کہ عبد الرحمن بن عوف کی اور خالد بن ولید کی چپکلش ہوئی، تو ادھر یہ آپ نے حدیث سنی ہوئی تھی، آپ خالد صبر سے کام لو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اللہ کی قسم اگر وہ میرے جو صحابہ تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرے یہ صحابہ جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف، وہ ایک مد اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، تم اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی کہ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کی تائید کی کہ ایک تو غلطی ہو گئی نا، اوپر سے بحث بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر ایک حدیث میں آ رہا ہے وہ زیادہ، اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے بڑا علمی، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تو صحابی تو وہ بھی ہیں، تو فرمایا کہ تم احد پہاڑ سونے کا الفاظ ہے، خرچ کرو تو میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، عشرہ مبشرہ سے، تو پھر یہ کیسے؟ صحابی تو وہ بھی ہیں، خالد بن ولید بھی۔ میں آج ہم اگر سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو خالد بن ولید کے مقام کو بھی ہاں وہ وہی بات ہے نا کہ وہ بھی یہ خالد بن ولید بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں ہے۔ لیکن ایک اور روایت آ رہی ہے جس سے بالکل وضاحت ہو جاتی ہے، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اس میں فرمایا اے خالد تم بدری صحابی کو کیوں تکلیف دے رہے ہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تب بھی ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ بات واضح ہو گئی، یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ بدری صحابی اور پہلے ایمان قبول کرنے، اور پھر آپ نے اس موقع پر پھر بات دہرائی کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرمندہ تھے، تو آپ نے فرمایا خالد کو بھی کچھ نہ کہو۔ دیکھیں یہ تھے رحمت اللہ علیہ، غلط فہمی ہو گئی، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ حاکم اپنی اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے، پھر وہ فیصلہ صحیح ثابت ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت صحیح ہو اور فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر ایک ثواب تو ملتا ہی ہے۔ تو خالد بن ولید نے وہ ان کے اسلحہ پکڑنے سے غلط فہمی میں مبتلا ہوئے نا، تو
تو فرمایا کہ اس لیے فرمایا کہ ان کو تم آپ نے خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہنا. فرمایا کہ خالد کو بھی تم نے تکلیف نہیں دینی کیونکہ سیف من سیوف اللہ، فرمایا وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر مسلط کی. یہ آپ نے بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی دل جوئی کی. اب نا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اب خالد بن ولید کو نا شرمندگی ہوئی کہ عشرہ مبشرہ ہیں، بدری صحابی ہیں، مجھ سے درجے میں اوپر ہیں، واقعی ایمان تو مجھ سے پہلے لائے ہیں. تو انہوں نے کہا درمیان میں بندہ ڈالو، یہ ایسے لوگ تھے تو صلح کر لو. چنانچہ نا یہ انہوں نے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے درمیان میں ڈالا سالسل کے طور پر. ان کو لے کر عبد الرحمن بن عوف کے پاس چلے، معذرت کی، معافی مانگی، تو آخر کار انہوں نے ان کو راضی کر لی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اچھا ان کی بھی لڑائی کوئی ذاتی نہیں تھی، ان کا مطلب بنی جزیمہ اتنے بندے قتل ہو گئے. دیکھیں نا عبد الرحمن بن عوف بن حق نہیں تھے کہ اگر انہوں نے بحث کی بھی ہے تو کتنے لوگ پیچھے قتل ہو گئے. ہاں وہ بھی حق پر تھا، لیکن بہرحال پھر دونوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، پھر فرمایا نا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، ان کو کچھ نہ کہو. دیکھیے اظہار بیزاری بھی کر دیا ان کے عمل سے، ان کی شان بھی بیان کر دی تاکہ لوگوں ان کے دل میں اب قدورت نہ رکھیں. اور اب جب بحث ہو رہی تھی تو عبد الرحمن بن عوف کا ساتھ بھی آپ نے دے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.